شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ٹرین ابھی لاہور اسٹیشن پر ہی کھڑی تھی کہ سامنے والی سیٹوں پر ایک فیملی آ کر بیٹھ گئی۔ ایک بوڑھی عورت جس کی گود میں ایک 3 سال کا بچہ تھا، ایک جوان لڑکی جو 2 سال کے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئی تھی، ایک جوان مرد جو شاید اس بوڑھی عورت کا بیٹا اور اس جوان لڑکی کا شوہر تھا۔ بعد میں میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ان کے ساتھ ایک 4-5 سال کی چھوٹی بچی جس کی چمکدار آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بہت شرارتی ہے۔ میں حسب معمول کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بچے میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگ گئے اور ان کی دادی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان کے ساتھ وہ جوان لڑکی اور اس کا شوہر بیٹھ گیا۔ بچے بہت پیارے تھے۔ میں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو 3 سال کا بچہ میرے پاس آ گیا تاکہ اسے کھڑکی میں سے پوری طرح باہر جھانکنے کا موقع مل سکے، کیونکہ دوسری طرف اس کی 5 سالہ بڑی بہن کھڑکی پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ ٹرین روانہ ہوئی تو میں باہر کے منظر دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ پتوکی سے پہلے ہی ٹرین کسی وجہ سے شہر سے باہر رکی تو بہت سے خوانچہ فروش چیزیں بیچنے کے لیے ٹرین کے پاس آ گئے۔ اس آدمی نے کھڑکی میں سے 4 بھٹے لیے اور اپنی بیوی، دونوں بچوں کو ایک ایک دے کر چوتھا خود کھانے لگ گیا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ اس نے نہ تو اپنی والدہ سے کھانے کا پوچھا اور نہ اسے خرید کر دیا۔ میں نے سوچا شاید وہ نہ کھاتی ہو۔ ٹرین روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی ایک جوس بیچنے والا آیا تو اس آدمی نے اسے روک کر 5 جوس لیے اور پھر پہلے کی طرح 4 اپنی بیوی اور 3 بچوں میں تقسیم کیے اور 5واں خود پینے لگ گیا۔ اس کی والدہ اس کی طرف دیکھتی رہی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اس دفعہ پھر والدہ کو نظر انداز کر دیا۔ وہ بوڑھی عورت مایوس ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ چھوٹی بچی نے دادی کی طرف جوس کیا کہ امی میرا جوس پی لو، تو عورت نے آنکھوں میں آنسو بھر کر آہستہ سے کہا، بیٹی تم پیو، مجھے لے کر دینا ہوتا تو تمہارے پاپا لے دیتے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میرا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ اس آدمی کو بچے کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر ہمارے ساتھ بیٹھی عورت نے کہا، یہ عمر کتنی اچھی ہے، والدین بچوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اولاد جوان ہو کر ماں باپ کا خیال نہیں کرتی۔ اس پر اس آدمی نے کہا، نہیں جی، جو حلالی ہوگا وہ تو اپنے ماں باپ کا خیال ضرور کرے گا، اور کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میری برداشت جواب دے گئی اور میں نے کہا، بھائی صاحب ناراض نہ ہونا، آپ صرف گفتار کے غازی لگ رہے ہیں، ورنہ کردار سے تو مجھے آپ بھی بدبخت ہی لگے ہیں۔ پہلے بھٹے لیتے ہوئے بھی آپ نے اپنی ماں کو نظر انداز کیا اور اب جوس لیتے وقت بھی آپ نے اپنی بیوی بچوں کو سامنے رکھا۔ اپنی ماں کے لیے ایک جوس کا ڈبہ لینے کی تو توفیق نہیں ہوئی۔ وہ بیچاری اپنے آنسو چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھی ہیں۔ میری بات سنتے ہی اس آدمی کا رنگ فک ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ اس کی ماں کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اللہ سلامت رکھے میرے میاں کو، جب تک وہ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شاید میرے بیٹے کو یاد نہیں رہا کہ میں بھی ان کے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ اس کے بعد باقی 1 گھنٹے کے سفر میں وہاں بالکل خاموشی چھائی رہی اور میں نے اس آدمی کا جھکا سر دوبارہ اٹھتا نہ دیکھا۔ ہم لوگ ماں کی عظمت پر تو بہت باتیں کرتے ہیں اور ماں باپ کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن شادی کے بعد بہت سے مرد حضرات کا رویہ اپنے ماں باپ سے بدل جاتا ہے اور اس کے لیے پہلی ترجیح اس کی بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ والدین کی ساری محبت، ساری شفقت اور ساری عمر کی ریاضت بھلا دی جاتی ہیں۔ ہماری وہ روایات آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں جس میں والدین اپنے آخری وقت تک گھر کے سربراہ رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں والدین سے ان کا مقام نہیں چھینا جاتا، لیکن جیسے جیسے ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دی ہے اس شخص کو جو اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی ترقی سے بچائے۔